جی جی ماشاءاللہ، بتا رہے تھے آپ نے اسلام قبول کیا، ماشاءاللہ کتنا عرصہ پہلے قبول کیا تھا اسلام؟ بلال بھائی 5 سال کے لگ بھگ ہو گئے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو پہلے آپ ہندو تھے؟ جی میں ایکچولی ہندو ہوں، راجپوت فیملی سے، براہمن فیملی سے، جس میں کہ انڈیا کے پریزیڈنٹ بھی اس میں آتے ہیں ہماری کاسٹ میں. تو جی ایسے ہی ہمارا تو براہمن تھے، تو تب اسلام قبول کیا تھا میں نے ایک دوست کے تعارف سے. تو میرے کو اسٹارٹنگ میں میرے کسی نے بتایا کہ قرآن سنو، اور پھر میرے کو لوگ ہی بولنے لگے کہ یار آپ قرآن سن رہے ہو، قرآن سے گمراہ ہو جاؤ گے. تو میں اپنا سر پکڑ لیتا، بلال بھائی یہ کس طرح کے مسلم ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے، میں تو خیر میں تو دین کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قرآن میں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے بنایا، تو یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو بلال بھائی میں نے اس میں کان پکڑ لیا فرقے پرستی سے. اس کے بعد پھر کچھ دن پھر میں نے اہل حدیث کے ساتھ بھی میں نے اپنا ٹائم اسپینڈ کیا. ان کا مجھے عقیدہ بہت اچھا لگا، پروف کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے. پھر رسول اللہ کی زندگی پڑھی، پھر مصعب بن عمیر کی زندگی پڑھی، تو میرے کو دل میں سکون ہے کہ ایسے ایسے صحابہ ہوا کرتے تھے جو سچ میں ایک ایمان کی دولت تھی، اور اس کے لیے وہ اپنی زندگی قربان کی تھی. لیکن بلال بھائی میں فرقوں پرستی میں بہت الجھ گیا تھا. بلال بھائی میں رویا کرتا. نیکسٹ ہمارے ساتھ ایک کمار بھائی ہیں. جی السلام علیکم. محمد ریاض. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمار بھائی کل میں نے آپ کی لائف سٹوری ساری سنی تھی، ماشاء اللہ تعالیٰ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرنے سے پہلے اپنا تعارف کروا دیا، توحید کی دولت عطا فرما دی، شرک سے نجات دی، اور اس سے بھی بڑھ کر اس حوالے سے جو فرقہ واریت کا یہ دور ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سچائی تک پہنچا دیا، کیونکہ آپ کے اندر ایک تڑپ تھی. تو جتنے لوگ تڑپ والے ہیں وہ الٹیمیٹلی ہمارے پلیٹ فارم تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ پلیٹ فارم تو نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی چندہ بک ہے، یہ تو رسول اللہ کی آواز لگانے والا ہے. اور بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جس پیٹرن پہ نبی الاسلام ان کے جانثار ساتھیوں نے اور اہل البیت نے اس امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اسی پیٹرن پہ ہم بھی انہی کے ڈاکیے بن کے یہ پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے، ہمیں بھی استقامت دے. تو آج کل آپ افریقہ میں ہیں، افریقن کسی ملک میں ہیں؟ جی ساؤتھ افریقہ میں ہوں سر. اچھا اچھا ٹھیک ہے. کل تو آپ ٹوپی پہن کے بڑے وہ جیسے انڈیا کے وہ شریف مسلمان پارٹیشن سے پہلے کے جو ہوتے تھے نا، وہ ٹوپیاں پہن کے آتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ اس طرح نہیں ایکچولی ٹوپی میں مغرب میں نماز پڑھنے گیا، واپس آیا تو ساری ٹوپی آج میں نے نکالی، ویسا کہ میں نے کام والی کو بولا کہ اس سے دھو ساری کو، تو آج ٹوپی نہیں تھی. ٹوپی کوئی ضروری نہیں ہے، ٹوپی کوئی ضروری نہیں ہے، ٹوپی ایک اچھی چیز ہے. باقی ٹھیک ہے، آپ اس طرح بھی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آپ سوال کریں اپنا. جی علی سر سوال تو نہیں ہے علی سر، بس میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. الحمدللہ بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا، آپ کے اسٹوڈنٹ سے بھی میں نے رابطہ کیا تھا، بہت اسٹوڈنٹ سے بھی میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ جیلم جائیں، تو میرا بس 1-2 منٹ بھی بات کرائیے گا، میرے لیے بہت ہے علی سر سے. جزاک اللہ. دیکھیں جی، یہ باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہونا. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے نبی الاسلام کی مبارک دعوت، اللہ کی توحید کا پیغام جہاں تک پہنچا سکتے ہیں سچی دعوت پہنچائیں، جو بکش مسلم کو ہونا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوا آپ کی وہ بات سن کے، اور یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور ایک بندہ جب نان مسلم سے مسلم ہوتا ہے، اس کے لیے تو بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ جب مسلمان آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو سمجھ نہیں آتی ہے. تو بیسیکلی شیطان نے انہیں ہائی جیک کر لیا ہوا ہے. باقی باتیں کرنے سے، ملاقات کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ حضور سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے قبیلوں میں گئے ہیں اللہ کے نبی کا پیغام لے کر، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر، اور پھر وہ نبی الاسلام کی قبر پہ ہی آ سکے ہیں. دوبارہ زیارت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم نبی الاسلام کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ سے سیکھتے رہے ہر وقت. جو انہوں نے سیکھا آگے پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اس لیے آپ دیکھیں نبی الاسلام کے جانثار ساتھی 1 لاکھ کے قریب تھے، لیکن آپ کو بمشکل 8-10 ہزار کی قبریں عرب کی سرزمین میں ملیں گی. باقی جو 90% صحابہ کرام ہیں، ان کی قبریں آپ کو عرب کی سرزمین سے باہر ملیں گی، کیونکہ وہ اللہ کے پیغام کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. ایون کئی لوگوں نے تو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بھی جو ہے نا، وہ آپ اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو نبی الاسلام جب رخصت کر رہے تھے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حضرت معاذ ابن جبل
معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں گھوڑے کے اوپر تھا اور نبی علیہ السلام میرے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور آپ مجھے شہر کے باہر تک رخصت کرنے آئے اور اینڈ پہ آپ نے آگے کہا کہ معاذ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو تم مجھے نہیں دیکھو گے، تم میری قبر پہ ہی آؤ گے. آپ اس تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت معاذ کو سن کے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. تو کس طرح انہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر شہر مدینہ چھوڑا ہوگا. تو لیکن انہیں پتا تھا میں نبی علیہ السلام کے مشن پہ جا رہا ہوں اور وہ مشن اس سے اہم ہے. یہ مشن اتنا اہم ہے کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اللہ کی توحید کا مشن ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اللہ کی توحید کا کام جاری رہنا ہے. انبیاء کے مرنے سے نہیں ختم ہوا تو ہمارے آپ کے مرنے سے تو ختم نہیں ہونا. بس ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں اپنا نام لکھوا دیں. ٹھیک ہے جی کمار بھائی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی خواہش تو پوری ہوگی، سوال آپ کا کوئی نہیں ہے، لہٰذا موقع دیں ہم باقی لوگوں کے سوالات لے لیں. ٹھیک ہے، کوئی پیغام ہے آپ نے دینا ہے تو وہ بے شک دے لیں. جی علی بھائی، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے گزارش ہے کہ بیکاز آف یو پٹ می بیک ان دعویٰ فیلڈ. علی بھائی الحمدللہ میں نے دعویٰ بھی اسٹارٹ کر دیا اپنی مسجد میں سارے لوگوں کے پاس الحمدللہ ہر چیز سے. اور میرے حالات ابھی 4-5 مہینے پہلے صحیح نہیں تھے. الحمدللہ جب دولت آئی تھی میرے پاس تو میرے اچھے خاصے پیسے آئے تھے تو میں بھٹک چکا تھا، اپنی دوستی یاری میں نے غلط جگہ میں پڑ گیا تھا. لیکن الحمدللہ علی بھائی جب میں نے غور فکر کیا اپنی زندگی پہ تو الحمدللہ ایک دن بس آپ کی ایک اسٹوری تھی. آپ نے بولا تھا کہ صحابہ اکرام جو ہیں رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے کہ ایمان لانے سے پہلے جو ہمارے اعمال تھے اس کا کیا ہوگا. تو آپ نے یہ بولا تھا کہ آپ سے سنا تھا میں نے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اسی نیک اعمال کی وجہ سے آپ کو اسلام کی دولت ملی ہے. تو الحمدللہ پوری رات میں اس بارے میں سوچتا رہا علی بھائی. تب مجھے پتا چلا کہ شاید میری ایک دو جو نیکی ہے بچپن سے، جو میں نے جھوٹ نہیں بولنا اور کسی کو دگا نہیں دینا، تو یہ سب چیزیں میں سوچا. اس کے بعد الحمدللہ میں نے آئی کیم بیک ٹو ٹریک کہ نہیں یار میں غلط تھا. تو الحمدللہ ساری چیزیں میں نے ویسے ہی اسٹارٹ کر دی ہیں الحمدللہ سنت کے مطابق، اور اپنی آخرت پہ غور و فکر کرنے لگا ہوں اور دعوت فیلڈ میں بھی چلا گیا ہوں، لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہوں ہر ایک مسائل. لیکن علی بھائی ایک دو چیز تھی جو آپ سے میرے کو ریکویسٹ تھی علی بھائی اف یو ڈونٹ مائنڈ. علی بھائی اگر آپ کا کبھی بھی آپ تو پروگرام کرتے رہتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو، ایسا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بولوں کہ ایک دو ٹاپک پہ آپ ویڈیو ضرور بنانا، ہاف این آور کا بنا سکے تو. ایک تو جیسے لوگ اسلام لاتے ہیں علی بھائی، میں نے بہت لوگ کو دیکھا ہے، بہت لوگ کو وہ فرقہ پرستی میں ہی چلے جاتے ہیں. جو بلیرمی میں جاتا ہے وہ بریلوی بن جاتا ہے، جو دیوبندی میں جاتا ہے وہ فلڈ دیوبندی بن جاتا ہے، آپ کے جیسے بولتے ہیں. دیکھ اس کے متعلق کہ اپنے آپ کو اصلاح کیسے کیا جائے، اور میں اس میسج کو اور آگے لوگوں کو بھی فارورڈ کروں جو میرے نان مسلم دوست ہیں جو اسلام لانا چاہتے ہیں، جو اسلام بھی لائے لیکن وہ ابھی they are not touch with Islam right now. وہ ابھی مطلب وہ ایسے ہی لائف گزار رہے ہیں جیسی تھی ان کی، کیونکہ ان کو کوئی اس کوسچن کے جواب میں ہی میں نے اپنی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو، میری ان چند ویڈیوز میں سے جو قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کے توسل اور وسیلے کے طور پر اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں. ان میں سے ایک ویڈیو میری ہے مجلس 100، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. وہ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، اس کا ٹاپک یہی ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں. تو میں نے یہ 5 گھنٹے میں ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. پہلے 50 منٹ اس میں مقدمہ ہے اور باقی کے جو 4 گھنٹے اس میں نے 50 کے قریب ایگزامپلز ڈسکس کی ہیں. وہ میں نے کل بھی لکھا تھا آپ کی لائیو سٹریم کے دوران کہ مجلس 100 آپ نے ضرور دیکھنی ہے. وہ آپ دیکھیے تو آلریڈی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے. آج بلکہ اس لائیو سیشن کے بعد آپ مجلس 100 ضرور دیکھیں. اور شخص تھے انڈیا کے لکھنؤ سے مولانا سلمان نقوی صاحب، ان سے میں ملا ہوں. تو آپ ان کو جانتے ہیں، تو ان سے میں ملا بھی ہوں. ان کے مدرسے میں 2-3 دن رہا بھی ہوں. کافی سالوں پہلے کی بات ہے جب میں انڈیا میں تھا. تو میں نے انہوں نے آپ کو جو ریپلائی دیا تھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ بھی فرقہ پرستی میں ہی. لیکن اتنے بڑے شخص، میرے دل میں بہت درد ہوا. میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں پھر بھی علی بھائی. نہیں انہوں نے جو مجھے ریپلائی کیا ہے نا جی، انہوں نے جو ریپلائی کیا ہے وہ آپ کو اس ریپلائی سے دکھ نہیں ہونا چاہیے. وہ ریپلائی انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. انہوں نے ان کا ریپلائی نہیں ہے بیسیکلی، وہ مجھے انہوں نے انڈورس کیا. اس کو میں نے جو ان کے جو اعتراض تھا اس کو میں نے ریبٹل کیا تھا.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو سٹانس اس معاملے میں رکھتے ہیں تو آپ ذرا سافٹ گوشہ رکھتے ہیں, تھوڑے ہارڈ لائنر بنے. تو سید سلمان ندوی صاحب نے جس معاملے میں مجھ سے اختلاف کیا ہے اس میں وہ اختلاف نہیں انہوں نے کیا, نہ وہ میرے خلاف کلپ بنایا. انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے, اس کے باوجود آپ ایک ریڈ لائن کیوں نہیں کراس کر رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا موقف تھا کہ قرآن جب یہ واضح کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی جو کیٹاگریز ہیں اور اہل ایمان کی جو کیٹاگریز ہیں, ایمان والوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے اور فاسقین کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, تو جس شخص کی زندگی کے اعمال اس طرح کے ہوں جو صحابہ کرام والے نہیں ہیں, اگرچہ اس نے حضور کو دیکھا ہو, کلمہ بھی پڑھا ہو, صحابی بھی ہو قانوناً, تب بھی اس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس ایسے القابات کیوں لگاتے ہیں. یہ انہوں نے میرے پہ اعتراض کیا تھا, اور یہ اعتراض اپنی اسپرٹ میں بالکل درست تھا. میں ایسا کیوں نہیں کرتا, میں نے اس میں ویڈیو میں جواب دے دیا ہوا ہے. تو وہ کوئی فرقہ واریت میں نہیں پڑے, میں نے ان کو یعنی یہ وہ اعتراض ہے کہ جو میں اپنے سینے پہ تمغہ سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو گیا, اس لیے ان کے بارے میں آپ نے بد دل نہیں ہونا, بہت گریٹ آدمی ہے وہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. سر ایک چیز اور, ون مین سر آپ کے لیے میں نے بولا ہے, ون مین آرمی ہی ڈسٹرائڈ آل the vampires of the فرقہ, اسپیشلی انڈیا اینڈ پاکستان. یہ میں آپ کے ریگارڈنگ بولتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کو, سبھی لوگوں کو. الحمدللہ سر. تو جزاک اللہ سر, سر بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے. الحمدللہ انشاءاللہ. اب بلال بھائی نے مجھے بولا تھا کہ وہ میرے ٹچ میں رہیں گے پرسنلی, تو آپ ان کو تھوڑا ریمائنڈ کرا دیں. اچھا کمار بھائی, آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی جو لائف سٹوری انہوں نے ریکارڈ کیا ہے وہ کلپ کی شکل میں اپلوڈ کریں؟ آپ کو کوئی ریزرویشن تو نہیں اس پہ, کوئی آپ کے لیے کوئی اس طریقے سے مسئلہ تو نہیں کھڑا ہوگا؟ نہیں اب تو نہیں.